آج سورۃ الاحزاب کی آیتوں کی روشنی میں اس مسئلے پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ لے پالک کا مسئلہ، متبنہ جسے کہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کی اولاد کو لے کے پال لیتا ہے، اللہ نے کسی کو بچے نہیں دی، اولاد نہیں دی، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی اولاد کو لیتے ہیں، پالتے ہیں۔ یا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، نرینہ اولاد نہیں تھی، کسی کے لڑکے کو لے کے پال لیا۔ یا صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، بیٹی کی خواہش تھی، بیٹی نہیں ہوئی، کسی کی بیٹی کو لے کے پال لیا۔ اب یہاں دیکھیے بہت سارے احکامات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے بچوں کو لے کر پالنا کوئی غلط نہیں، پال سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جس بچے کو لے کر پالا جاتا ہے اسی کو شریعت کی اصطلاح میں متبنہ کہا جاتا ہے۔ متبنہ یعنی لے کر پالا ہوا بچہ۔ تو کسی کے بھی اولاد کو لے کے پال سکتے ہیں، پالنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ پالنے والا بہت نیکیاں کمائے گا کہ کسی کی اولاد پہ احسان کر رہا ہے، اپنی اولاد کی طرح پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یاد رہے 3 احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی اولاد کو لے کے پالتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس کی بھی اولاد کو لے کر پالا جائے اس کا نسب اس کے حقیقی باپ ہی سے جو ہے جڑے گا۔ جب کبھی اس بچے کے والد کا نام لکھنا ہو اس کے حقیقی باپ ہی کا نام لکھا جائے گا۔ لے کر پالنے والا باپ کی جگہ اپنا نام کبھی اور کسی صورت نہیں لکھ سکتا۔ زید ہے، زید کیا کرتا ہے کہ اس کا اولاد نہیں، وہ بکر کے بچے کو لے کے پالتا ہے۔ اس کا فرض کرو خالد اس کا نام ہے بچے کا، اور وہ بکر کا بیٹا ہے، زید لے کے پالتا ہے۔ اب یہ بچہ جو خالد ہے زید کے پاس پل رہا ہے، لیکن ہمیشہ جہاں بھی اس کا نام لکھا جائے گا خالد بن بکر ہی لکھا جائے گا، خالد بن زید لکھنا حرام ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ کسی کی اولاد بکر کے بیٹے خالد کو لے کے پالا ہے اور خالد کے سامنے اپنا نام خالد بن زید اگر لکھتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام۔ جو شخص اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ تو مطلب کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ کسی کی بھی اولاد کو لے کے پالا جا سکتا ہے پر اپنا نام نہیں لکھا جا سکتا، باپ کی جگہ اس کے حقیقی باپ ہی کا نام لکھا جائے گا۔ اچھا، ایسے جو بچے ہوتے ہیں اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے باپ نہیں معلوم، تب بھی نہیں لکھ سکتے۔ تب کیا کرنا؟ باپ کی جگہ بس عبداللہ لکھ کے چھوڑ دو، کسی اللہ کے بندے کا بیٹا خالد بن عبداللہ، کسی اللہ کے بندے کا بیٹا خالد۔ سمجھ رہے نا؟ یہ پہلا مسئلہ کہ پالا تو جا سکتا ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ جو لے کر پال رہے نا جس کو، یعنی ابھی ہم نے مثال دی زید نے خالد کو لے کے پالا ہے، زید کی بیوی سمجھو زینب اس کا نام ہے، زید اور زینب کسی کے بچے کو لے کے پال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ نہ زید کا بیٹا ہے نہ یہ زینب کا بیٹا ہے نا، وہ کسی اور کی اولاد ہے، یہ لوگ پال تو سکتے ہیں۔ کل جب یہ بچہ خالد بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو زید کی بیوی زینب سے پردہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہا؟ کیونکہ وہ ماں نہیں ہو، ماں کی طرح پالی صحیح پر ماں نہیں۔ ویسے ہی اگر فرض کرو جس کو پالا گیا ہے وہ لڑکی ہے، فاطمہ کو لے کے پالے تھے زید اور زینب، جو ہے کسی کی بیٹی فاطمہ کو لے کے پالے تھے، ٹھیک ہے پالو، اچھی بات ہے۔ یہ فاطمہ جب بڑی ہو جائے گی، بالغ ہو جائے گی تو زید کو اس بچی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نہ یہ باپ ہے نہ وہ بیٹی ہے۔
سمجھ رہے؟ پردے کا مسئلہ. 2 ہو گئے مسئلے. تیسرا مسئلہ آتا ہے میراث کا. لے کر پالے ہو صحیح ٹھیک، لیکن جس طرح آدمی اپنے بچوں کو اپنے مال میں وارث بناتا ہے، اس لے پالک کو مال وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا، نہیں دے سکتے، وارث کے طور پہ نہیں دے سکتے. جس نے فرض کرو زید نے لے کے پالا ہے کسی کے بچے کو، زید کو اگر بچے نہیں ہیں تو پھر زید کا مال کیا ہوگا معلوم؟ اگر زید کے بچے نہیں ہیں تو زید کا چھوڑا ہوا مال اس کے بعد اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس لے پالک کو وارث کے طور پہ نہیں ملے گا. یہ 3 مسئلے بہت اہم مسئلے. اچھا سوال یہ ہے، اب ان تینوں مسئلوں میں کوئی گنجائش کا راستہ ہے کیا؟ کوئی گنجائش؟ پہلا مسئلہ، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اپنا نام خالد بن زید وہ لکھ ہی نہیں سکتا. ہاں گنجائش یہ ضرور ہے، اس بچے کے نام کے ساتھ سرپرست کے طور پہ نام لکھ سکتا ہے. کیا گارڈینس وغیرہ بولتے ہیں نا انگلش میں، سرپرست کے طور پہ لکھوا سکتا ہے زید. خالد بن بکر یا خالد، اس کے سرپرست کون ہے، گارڈینس کون ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے میں زید. تو سرپرست کے طور پہ لے کر پالنے والا شخص سرپرست کے طور پہ اپنا نام لکھوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسرا مسئلہ ہے پردے کا، جس کو لے کے پالا جا رہا ہے، پردہ کرنا ہے اسے، اگر یہ پردے کی پابندی سے بچنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ ہم لے کے پال رہے ہیں، کل کے روز یہ مسئلہ نہیں آنا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا بالغ ہو گیا تو پردہ کرو، یہ مسئلہ نہیں آنا. یہ مسئلہ نہیں آنا تو یہ کام کرنا، جب بچے کو گود لیتے ہیں لے کے پالتے ہیں، بچپن میں اس بچے کی رضاعت ہو جانی چاہیے، دودھ پلا دینا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس نے لے کے پالا ہے، زید نے لے کے پالا ہے خالد کو، اگر زید کی بیوی زینب سے اس بچے کی رضاعت ہو جاتی ہے تو اب یہ رضائی ماں بن گئی اور زید رضائی باپ بن گیا. رضائی ماں سے پردہ نہیں ہے، رضائی ماں سے پردہ نہیں ہے، رضاعت ہو جانی چاہیے. لوگوں کو چونکہ شرعی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اب بڑے ہو جانے کے بعد بچے کو لے کے پال لیے، بڑا ہو گیا، اب جب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. تو لہٰذا بچپن میں رضاعت ہو جانی چاہیے. رضاعت ہو گئی تو پردے سے چھٹکارا مل جائے گا، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا وراثت میں مال دینے کی کوئی گنجائش ہے کیا؟ ہم نے کہا بحیثیت وارث نہیں دے سکتے مال، یہ بچہ وارث نہیں ہو سکتا، لیکن ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ یہ جو زید جس نے بچے کو لے کے پالا ہے نا، ہر شخص کو اس کے مال کے 1/3 حصے میں وصیت کرنے کا حق ہے. اس کے مال کا 1/3 حصہ جو ہوتا ہے اس میں وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرے مال میں سے جو 1/3 حصہ ہے وہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. تو لہٰذا یہ جو زید ہے، یہ زید کو اجازت ہے، وصیت کر کے جا سکتا ہے، وصیت کے راستے سے اس بچے کو دے سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ وصیت کر دے وہ، یہ میں نے خالد کو لے کے پالا ہے مثلا، فاطمہ کو لے کے پالا ہے مثلا، کل میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے اس بچے کو اتنا دے دیا جائے، وصیت کر کے جانے کی صورت میں ملے گا. لیکن زید کے انتقال کے بعد اس کے وارثین میں اس کا مال وراثت جب تقسیم ہوگا تب ان دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، فاطمہ کو بھی خالد کو بھی. یہ احکامات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الاحزاب کی انہی آیتوں میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہاری حقیقی اولاد نہیں بنایا. لے کر پالے ہو صحیح، لیکن یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، تمہاری بیٹیاں نہیں ہو سکتی. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو بس تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اچھا ایک مسئلہ ہے، یہ بچہ جس کو لے کے پالا جا رہا ہے کیا وہ ابو امی کہہ کے پکار سکتا ہے کیا؟ وہ زید کو ابو پکارے، زید کی بیوی زینب کو امی پکارے، پکارنے میں کوئی حرج نہیں.
وہ زید کو ابو بول سکتا ہے، زینب کو امی بول سکتا ہے، اور زید بھی اس کو بیٹا بول سکتا ہے، زید کی بیوی زینب اس کو بیٹا بول سکتی ہے، پکارنے میں کوئی حرج نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوہم لیابائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہی اللہ کے پاس انصاف کا تقاضا ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اور اگر اس بچے کے باپ کا تمہیں علم نہیں ہے، کون ہے باپ تمہیں نہیں معلوم ہے، تب بھی تم اسے اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہو. وہ بچہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. ہاں غلطی سے تم نے خالد بن بکر کو خالد بن زید کہہ دیا، غلطی سے، اس پر پکڑ نہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جہاں جان بوجھ کر تم، معلوم ہے تم کو کہ یہ خالد بن بکر ہے، اس کے باوجود تم جان بوجھ کر اگر اسے خالد بن زید کہتے ہو، ایسا پکارنے والا ہر شخص گنہگار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو لے کے پال لیا تھا. حضرت زید بن حارثہ جو ہے یہ اصل میں آزاد تھے، ان کو ناحق کسی نے پکڑ کے مارکیٹ میں بیچ ڈالا تھا، اس طرح غلامی کا طوق ان کے گلے میں پڑ گیا. اب وہ کسی طرح حضرت خدیجہ کے حصے میں آئے. پیارے نبی کے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پیارے نبی کے ساتھ ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے گفٹ کر دیا پیارے نبی کو زید بن حارثہ، جو کیونکہ بڑے اچھے بہت زبردست انسان تھے، وہ غلام تھے صحیح مگر بڑے اچھے انسان تھے. حضرت خدیجہ نے پیارے نبی کو ہدیے کے طور پہ دیا زید بن حارثہ کو. اور پیارے نبی نے کیا کیا؟ ایک تو انہیں آزاد کیا غلامی سے، آزاد کر کے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، لے پالک بنا لیا. اور اس دور کی روایت کے مطابق جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، کیونکہ ابھی منع نہیں کیا گیا تھا، سورہ احزاب کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید. جب آسمان سے وحی آ گئی کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، تو اس دن سے پیارے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا آئندہ سے زید کو زید بن محمد کہنا نہیں، زید بن حارثہ ہی کہنا. اسی لیے 22ویں پارے کل کی تراویح میں وہ آیت آئے گی، اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو بھی زندہ رہی بیٹیاں زندہ رہی، آپ کو 3 لڑکے ہوئے، تینوں بچپن میں انتقال ہو گئے، تو لہٰذا کیسے تم زید بن محمد کہہ رہے ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. اچھا عرب کے لوگوں میں ایک تصور یہ بھی تھا، وہ لیپ پالک کو متبنہ کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، لہٰذا متبنہ کی جو بیوی ہوتی تھی اسے بہو کہتے تھے، وہ میری بہو ہے بولتے تھے. اچھا جب بہو ہے، بہو سے نکاح کرنا ناجائز ہے، ظاہر بات ہے بہو کا سسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو عرب والوں کے نزدیک متبنہ اور لیپ پالک کی بیوی سے نکاح کرنا، کل کے روز اگر متبنہ کا انتقال ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، تو کیا زید جس نے خالد کو لے کے پالا تھا، آج خالد کا انتقال ہو گیا تو زید خالد کی اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے کیا؟ عرب کے لوگ بولتے تھے نہیں، یہ تو سسرا ہے، یہ تو بہو ہوئی، شادی جائز ہے، شادی ناجائز ہے، ناجائز کہتے تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ وہ حقیقی اولاد نہیں ہے تو پھر اب شادی جائز ہے، کیونکہ نہ یہ سسرا ہے نہ وہ بہو ہے. جس کو لے کے پالا گیا ہے وہ جب بیٹا نہیں، اس کی بیوی بہو نہیں. اسی قانون کے تحت کیا ہوا، حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا تھا پیارے نبی کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے. حضرت زینب بنت جحش حضرت زید بن حارثہ کی بیوی بنی،
اور زید بن حارثہ پیارے نبی کے لے پالک تھے. دونوں میں انبن ہوئی, رشتہ نبھ نہ سکا, دونوں میں اختلافات ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. جب طلاق دے دی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے پیارے نبی کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا. کیوں؟ عرب کے اس روایت پہ عرب کے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ لے پالک کی بیوی بہو ہوتی ہے, اس سے نکاح ناجائز اور حرام ہے. پیارے نبی کا نکاح خود آپ کے لے پالک زید بن حارثہ کی بیوی زینب بنت جحش سے ہوا. اور چونکہ یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ تھا, اس لیے اس نکاح کو اتنی اہمیت دی گئی کہ یہ نکاح زمین پر عام نکاحوں کی طرح نہیں ہوا. یہ نکاح ساتویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا. اور ساتویں آسمان پہ کرانے کا مطلب یہ ہوا, آسمان سے وحی آ گئی کہ اے محمد, آج سے زینب بنت جحش آپ کی بیوی ہیں, تاکہ یہ جو تصور ہے کہ لے پالک کی بیوی بہو ہے, اس سے شادی کرنا حرام ہے, یہ تصور ختم ہو جائے, پیارے نبی خود پہل کریں. اسی لیے جتنی بھی ازواج مطہرات سے آپ نے نکاح کیا, ولیمہ اپنے ہر ایک کا ستو کے آٹے سے, کھجوروں سے کیا. ایک زینب بنت جحش ہیں رضی اللہ عنہا, چونکہ یہ نکاح خاص آسمان پہ اللہ نے کرایا تھا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری میں ان کا ولیمہ جو ہے بکری ذبح کر کے کیا تھا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ لیپ پالک جسے متبنہ کہتے ہیں, اس کے مسائل ہیں, دھیان ذہن میں رکھنا چاہیے. کل کے روز جب شادی بیاہ سب کے مسائل آتے ہیں, رخہ چھاپنے کی بات آتی ہے, دفتر لکھنے کی بات آتی ہے, بڑے مسائل آتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں. جان کے رکھنا چاہیے. مسائل کو جان کر اگر آپ کسی کی اولاد کو اپناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو احکام شریعت کی سچی اور صحیح فہم نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.